ہے جو قانون کی عدالت میں اس طرح ایڈجوڈیکیٹ ہو کہ اس کا نتیجہ عمران خان صاحب کی سزا کی صورت میں نکلے کہ بھائی آپ کے پاس سائفر آیا تھا، آپ نے اس کو یوں استعمال کیا وہ استعمال کیا. بھائی وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے پاس آنے والی انفارمیشن کو وہ استعمال کریں. ہمارے نگران وزیر اعظم کو سوالوں کے جواب دینا چاہیے. انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ وقت پہ کیوں نہیں آئے. انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ان کے انڈر واچ جو الیکشن ہوگا وہ کس طرح فری اینڈ فیئر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے یا نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شاید انجینئرنگ کرنے کی کوشش. السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور میں کہوں گا سیاسی شو کے ساتھ. اللہ کے اب سیاسی سے زیادہ یہ سماجی بھی ہو گیا ہے، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں سماجی محفلوں میں بھی سیاسی گفتگو ہو جاتی ہے. اور اس مقصد کے لیے آج پھر ہمیں جوائن کیا ہے حبیب اکرم صاحب نے. آپ کے ہر دل عزیز، ان کے بڑے زوردار ویلاگز آپ دیکھتے رہتے ہیں. پاکستان کے جو جتنے بھی سیاسی مسائل ہیں بڑی گہری نظر ہے اور اتنے دقیق انداز میں ان کا تبصرہ بھی ہوتا ہے اس پہ. تو حبیب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ایسے شروع کرتے ہیں کہ ایک آج کل ایک فینومینا ہے، اس کو کہتے ہیں عمران خان. اب کچھ لوگ اس کو بڑے منفی انداز میں کہتے ہیں کہ ایک کلٹ بن گیا ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک تحریک ہے. اور اب قطع نظر اس کے ان کے چاہنے والے جو ہیں ان سے قطع نظر اب بنیادی سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد اس وقت جو مسائل ہیں، ایک کاب ویب اس کو کہتے ہیں، وہ بنا ہوا ہے کیسز کا، الزامات کا. اب سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عمران خان کو قانون کے مطابق کیا حقیقی ریلیف مل پائے گا آپ کے خیال میں؟ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اشارے ایسا ریلیف جس سے پاکستان کو بھی جو تشنج کی جو کیفیت ہے، مسلسل دباؤ کی، کشیدگی کے، اس سے ریلیف مل سکے. امتیاز صاحب، جہاں تک عمران خان صاحب کے قانونی مسائل کا تعلق ہے تو اس سے پہلے ہمیں یہ بنیادی نقطہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں پروسیکیوشن اینڈ پرسیکیوشن یہ دو الفاظ بظاہر الگ الگ ہیں، لیکن پاکستان میں آ کے یہ ہم معنی ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جس شخص کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے اسے سزا ملے نہ ملے، ایکچولی پروسیکیوشن کے پروسیس میں ہی اس کو کافی ساری سزا مل جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جلدی فیصلہ نہیں ہوتا. یہاں پہ بلا وجہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، ضمانت نہ دینے کے ہزاروں جواز تلاش کیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم لیٹس فیس اٹ کہ یہ ہمارا نظام ہے. اب عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں ان میں سے کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہے جو قانون کی عدالت میں اس طرح ایڈجوڈیکیٹ ہو کہ اس کا نتیجہ عمران خان صاحب کی سزا کی صورت میں نکلے. تو اب جو عمران خان صاحب ہے انہیں سزا دینا قانون کے مطابق تو مجھے بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سائفر کیس کو دیکھ لیجئے تو سائفر کیس ہے کیا؟ سائفر کا مقدمہ کل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے جو اس لیے بنایا گیا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ آفیسز کو سیکیور کیا جا سکے، تاکہ وہاں پر اگر کوئی شخص وہاں کی بات کو غیر ضروری طور پر باہر کرتا ہے تو اسے سزا دی جائے، یا وہاں کی دستاویزات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی قانون کی گرفت میں آ جائے. عمران خان صاحب پاکستان کے دستور کے مطابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور وزیر اعظم کے حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری اتھارٹی ہوگا کہ پاکستان کی کوئی چیز کتنی بتانی ہے یا نہیں بتانی، ساری بتانی ہے یا اس کا کچھ حصہ بتانا ہے. یہ اس کا ڈسکریشن ہے. اس کے آفس کے پروٹیکشن کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ قانون وزیر اعظم کے اوپر ہی لگا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس سائفر آیا تھا، آپ نے اس کو یوں استعمال کیا وہ استعمال کیا. بھائی وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنے پاس آنے والی انفارمیشن کو وہ استعمال کریں. ان کے خلاف اتنی ایک گواہی مضحکہ خیز ہے کہ اس دور کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا سیکریٹری لکھتا ہے کہ میں نے جی بتایا تھا کابینہ کو کہ جناب آپ اگر ایسا کریں گے تو یہ پاکستان کی، میں نے نوٹ لکھا تھا کہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. بھائی اگر سیکریٹری ہے کیا پاکستان؟ بھائی کابینہ ہے پاکستان کا ایگزیکٹو ادارہ
جس نے طے کرنا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور وزیر اعظم ہے۔ تو اب اس طرح کی اگر مذکہ خیز گواہیاں اور گواہوں کے ذریعے عمران خان کو سزا دینی ہے تو یہ زوراوری تو ہو سکتی ہے، قانون نہیں ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ ہی کے شہر میں لاہور میں جو کچھ انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوا، جو تیکھے نوعیت کے سوالات ہوئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے جو بچے تھے پریشان ہیں، فرسٹریٹڈ بھی ہیں، یہ انہی تضادات کی وجہ سے تھا؟ وہ ان کا ایک رد عمل تھا جس کا بوجھ، جس کا سامنا انوار الحق کاکڑ کو کرنا پڑا؟ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں پہ لوگ اب تضاد کو آپ کے منہ پہ بیان کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اور میں اس وقت جس میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، جس میڈیم پہ بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب یہی ویڈیو جب پبلک ڈومین میں جائے گی تو اس کے نیچے لوگ آپ کے بارے میں بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں، میرے بارے میں بھی کچھ کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ تو اب یہ جو طرز عمل ہے پاکستان کے اندر، اب یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے سامنے سوال کرنے سے لوگ نہیں جھجکتے، اور لوگ اپنا معافی الضمیر بیان کرنا بہتر الفاظ میں جانتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لمز کے نوجوانوں نے پاکستان کے نوجوانوں کی لاج رکھی کہ انہوں نے ڈرے بغیر اپنے جو بھی تحفظات تھے بڑے مناسب الفاظ میں بیان کیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو یونیورسٹی کہنا لفظ یونیورسٹی کی توہین ہوگی جہاں کے اسٹوڈنٹس سوال نہ اٹھا سکیں، جہاں کے اساتذہ اپنے نوجوانوں کو سوال کرنے پر مائل نہ کر سکے اور اس کے لیے تیار نہ کر سکے۔ تو اس حوالے سے تو میں لمز کی درست راستے پہ ہونے کا میں تو بڑا قائل ہو گیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم کو سوالوں کے جواب دینا چاہیے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ وقت پہ کیوں نہیں آئے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ان کے انڈر واچ جو الیکشن ہوگا وہ کس طرح فری اینڈ فیئر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ الیکشن کی تاریخ بار بار ان سے مانگی جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس میں تو حسن طلب ہے امتیاز صاحب۔ یعنی میں کیوں، اگر میں نگران وزیر اعظم ہوں، میں نگران وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے جیسے سب سے بڑے صوبے کا، میرا نام محسن نقوی ہے، تو میں کیوں چاہوں گا الیکشن ہو؟ میرا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہوں جو ایک لمحے کے لیے عوام کو جواب دے نہیں ہے، اور جس کو چاہتا ہے انڈر واچ پولیس کے ذریعے اٹھوا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھڑوا دیتا ہے، جس جلسے کو چاہتا ہے ہونے دیتا ہے، جس کنونشن کو چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ تو میں کیوں چاہوں گا الیکشن؟ تو ہمارے اب شکوک و شبہات جو ہے وہ نگران حکومتوں کی طرف ڈائیورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ ہاں، مطلب اب تو مسلسل تو ایسے ہی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو نگران ہیں وہ مستقل ہونے کے چکر میں ہیں، اور جس نوعیت کی جو آپ نے کہا کہ لمز کے نوجوانوں نے لاج رکھ لی باقی پاکستان کے نوجوانوں کی، یہ بڑی اچھی ایک آپ نے کریکٹرائزیشن کی کہ وہ مایوسیاں، وہ فرسٹریشنز جس کا مظاہرہ جو دیکھ رہے ہیں، جس کا شکار ہیں ہمارے نوجوان، اس کا ایک اظہار لمز میں ہو گیا۔ اور اس میں پھر خاص طور پہ آپ نے بھی شاید اس پہ محسوس کیا ہو کہ ایک ایسا وزیر اعظم 50 منٹ کی جو تاخیر سے آنے کی وجہ ہے، اس کا آپ نے غیر ضروری طور پہ اس نے کہا کہ اچھا آپ چلے جاتے، آپ انتظار میں کیوں بیٹھے رہے، آپ کے پاس استحقاق تھا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگ کے معذرت کر کے خاموشی سے آپ سوال کا جواب دیتے، انہوں نے الٹا وہاں پہ مناظرہ شروع کر دیا۔ معلوم نہیں ان کے ذہن میں کیا بات چلی گئی ہے۔ تو اب اسی سے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، ہم نے دیکھا کہ جام کمال صاحب بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ غلام سرور خان صاحب جنہوں نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا پائلٹوں کے لائسنسوں کے حوالے سے، وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کہ باپ، ایم کیو ایم، حقیقی پیٹریاٹ، اس کا کیا پاکستان کی تقدیر میں یہی رہ گیا ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہوگی اور یہ لوگ عوام پہ سوار رہیں گے؟ یہ سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی جب کوئی ان کے پیچھے جو ایک ادارہ کھڑا ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، اور خمیازہ اس کے عوام کو بھگتنا پڑے گا؟
امتیاز صاحب، جہاں تک لوگوں کی جماعتوں میں آمد و رفت کا سلسلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت میں یا کسی بھی جمہوریت میں یہ ہر شخص کا استحقاق ہے کہ وہ کون سی پارٹی کس وقت جوائن کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، بالخصوص اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی بات کریں تو انڈیا میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے لوگ اپنی پارٹیاں بدلتے ہیں، بہت سارے لوگ کانگریس چھوڑ کے بی جے پی میں چلے گئے، بی ایس پی چھوڑ کے کانگریس میں چلے گئے، عام آدمی پارٹی میں آ گئے۔ دیکھیے، الیکشن سے پہلے پارٹیوں کے اندر لوگوں کا آنا جانا یہ لگا رہتا ہے، یہ پارٹ آف دا ڈیموکریسی ہے۔ اس کو تو ہمیں ایز اٹ از ہی سمجھنا چاہیے اور ماننا چاہیے، اور لوگوں کے اس استحقاق کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ان کے پیچھے کوئی ان کا ڈرائیور ہوتا ہے، تو ان کا جو بھی ڈرائیور ہو، بہرحال وہ یہ بات ابھی تک پولیٹیکل ڈومین میں ہے، تو لہٰذا ہر کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے چاہے تو بھی اس کا فیصلہ ہے، وہ اپنی محبت سے چاہے تو بھی اس کا فیصلہ ہے، اس کا ضمیر جاگ جائے تو بھی اس کا فیصلہ ہے، جو کچھ بھی ہو۔ میں تو اس ایکسرسائز کے میں کوئی جوہری طور پہ خلاف نہیں ہوں، لیکن امتیاز صاحب، سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا وہ دن جب ہمارا الیکشن کمیشن الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کرتا ہے تو اس کے بعد کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ دیکھیے، اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ 4 لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے، یا انہوں نے اپنی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ لیں گے، انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے، ایک شخص کو ٹکٹ مل گیا اور باقیوں نے اپنے کاغذات اٹھا لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ٹکٹ لینے والا ہے وہ یکا کہے کہ میرے نام پہ جو ٹکٹ آ گیا میں واپس کروں گا، تو یس، یہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شاید انجینئرنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا جو ٹکٹ لے لے اس کو گھر سے اٹھا لیا جائے اور اس کو الیکشن کیمپین نہ کرنے دی جائے اور الیکشن کے دن اناؤنس کر دیا جائے کہ یہ الیکشن ہار چکا ہے، تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ اس پہ آپ کہیں کہ یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں جو لوگوں کی آمد و رفت ہے اس پر وہ میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتی۔ اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ بالکل، آپ نے وہ صحیح کہا کہ لوگوں کی پارٹیوں میں آمد و رفت تو جاری رہتی ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ ایک بس ہے، بس کے مسافر ہیں، مسافر مسلسل تقسیم کا شکار ہو رہے ہیں، ڈرائیور جو ہے وہ اپنی مرضی سے گاڑی کو بریک لگاتا ہے اور چلا دیتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی اس ڈرائیور کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ جب تک بس کے اندر بیٹھے ہوئے مسافر ایکے کا اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اس وقت تک بس کے اندر کا ماحول بہتر نہیں ہوگا؟ یہ بالکل ایک ملک کی طرح کہ ملک اس وقت تک مستحکم نہیں ہوگا جب تک انکلوسیو گورننس اور تمام لوگ جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ اس گورننس کو قبول کریں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی احساس کبھی ہوگا؟ کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس ڈرائیور کی کارستانیوں کے نتیجے میں ملک تو مسلسل کمزور ہوتا چلا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ پاکستان کا المیہ ہے اور پاکستان کی چکٹ تاریخ ہے، دھبے پڑے ہوئے ہیں ہماری جمہوری تاریخ پہ آمریت کے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا، معاف کیجیے گا۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہوئے امتیاز صاحب، ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے صاف، سچے، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا۔ ان منصفانہ انتخابات میں ہمارا قانون اگر کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو بے شک اسے باہر رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم کے نتیجے میں وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں رہا تو بھی آپ اس کو باہر رکھیں، لیکن الیکشن لڑنے میں تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے، نگران حکومتیں ہماری جو کر رہی ہیں وہ یہ کر رہی ہیں کہ شاید فیلڈ کو لیول کیا جا رہا ہے کسی ایک پارٹی کے لیے، یعنی صرف وہی پارٹی دوڑے، اور اس کا نام ہے پی ایم ایل این۔ اب پی ایم ایل این کے بارے میں یہ تاثر کس کو نہیں پتا، یا کون پاکستان میں ایسا ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد حالات اس طرح کے ہیں کہ صرف نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ اب اور آپ جب بھی کچھ سرویز اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کی ووٹ کے ذریعے تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو پھر وہ کیسے بنیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ آنے والے الیکشن کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔
ایسا الیکشن جس کا انعقاد نہیں ہوا، ہم سب لوگ تقریباً اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابر یہ نہیں سمجھ رہے، ہمارے بزرگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان ایسے آگے نہیں چل سکتا. پاکستان کے اندر بیک وقت دو چیزیں چاہیے، قابلیت بھی چاہیے، لیجٹمیسی بھی چاہیے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ اس موقع پہ قابلیت ہو نہ ہو، لیجٹمیسی ہونا بہت ضروری ہے. لیجٹمیسی اگر کسی گورنمنٹ کی نہیں رہے گی، پولیٹیکل، الیکٹورل اینڈ لیگل اینڈ مورل، اگر یہ لیجٹمیسی نہیں رہے گی کسی گورنمنٹ کی، تو وہ گورنمنٹ چاہے سونے کی بن جائے یا خواہ اس کے پاس ایسا پارس پتھر ہو اسحاق ڈار جیسا کہ جس لوہے کو لگائے وہ سونا بن جائے، تو بھی وہ منظور نہیں ہے. یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، ہم ایک نئے عدم استحکام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ جو لوگ بار بار ہمیں انہی حالات کی بنیاد پہ بار بار یہ جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ ایک تصویر بھی شاید شیئر کی تھی، کراچی کا ایک 2 پلازے ہیں اس حوالے سے، تو وہاں میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت بڑا ایک سویٹ ریونج ہے، یعنی بڑا میٹھا انتقام ہے، تو کیا یہ پبلک پارکوں پہ، سرکاری املاک پہ، رہائش گاہوں پہ قبضہ کرنا ہی جمہوریت کا دوسرا نام ہے ہماری اشرافیہ کے لیے؟ دیکھیے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے امتیاز صاحب، دنیا بھر میں جہاں جہاں سسٹمز کی کمزوری واضح ہوتی ہے یا نظام کی کمزوری عیاں ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہاں پہ اسی طرح کے معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا، آپ اس پرٹیکولر مسئلے کو کسی ایک چیز سے، کسی ایک ریاست کے کسی ایک جز سے نہیں جوڑ سکتے. ہمیں بہت ساری دیگر چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. یہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا ٹاپ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، ہم نیچے سے ٹھیک نہیں ہو سکیں گے. اور ٹاپ ٹھیک کرنے کا راستہ صرف اور صرف ڈیموکریسی سے ہو کے گزرتا ہے. وہی راستہ ہے، وہی کیونکہ ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. تو ادروائز تو اگر آمریت ہو تو پھر تو قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل اپنی نہاد میں ایک بڑی بیماری کی علامتیں ہیں. یہ خود بیماریاں نہیں ہیں، یہ بڑی بیماری ہے. ہمیں اس بیماری کو درست کرنا ہے، اور اس کو درست کرنے کا طریقہ صرف اور صرف الیکشن ہے. لیکن جناب، ہم نے تو سوری، ابھی میں یہاں پہ آپ کی انٹرپٹ کروں گا کہ جو پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ہے، انہوں نے 16 مہینے حکومت کی پاکستان پہ، اور وہ ایک لگتا تھا کہ ایک بڑا ان کا لو افیئر ہے، تو وہ بھی تو انہوں نے جمہوریت کے نام پہ ہی کی تھی، اور اس کے جو ہی انہوں کی حکومت ختم ہوئی، وہ لو افیئر بھی اب بظاہر لگتا ہے ختم ہو گیا ہے، جس طرح ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ان کی جاری ہیں. میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا کہ ان دونوں کے درمیان واقعی کوئی فرق ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جماعتیں آج بھی ایک ہی سکے کا دو رخ ہے، اور کسی مشترکہ حکمت عملی کے تحت یہ آگے بڑھتی ہیں. ان دونوں کے درمیان جو نظر آ رہا ہے ڈفرنس، یہ بھی دراصل ایک کسی مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے. تو ابھی تک ان دونوں جماعتوں نے کوئی ایسا اقدام، آپ دیکھ لیجئے اب تک چھوٹی موٹی بیان بازی کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے کہ پی ایم ایل این کسی مخالف سمت میں آگے بڑھی ہو اور پیپلز پارٹی کسی دوسری سمت میں آگے بڑھی ہو. دونوں کا رخ بھی ایک ہی طرف ہے، دونوں آج بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ رہے ہیں. تو مجھے ان دونوں کے درمیان ابھی تک حکمت عملی کا فرق بھی جو نظر آتا، تھوڑا بہت جو مائنر سا جس کی طرف آپ اشارہ کریں، یہ بھی صرف ایک کاسمیٹک نیچر کا لگتا ہے. جی دوستو، آپ نے حبیب اکرم صاحب کی باتیں سنی، اور یہ بھی کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اب بار بار اس سے پہلے بھی مختلف ویلاگز میں آپ کے ساتھ ذکر ہوا کہ پاکستان ایک ایسے گھن چکر میں پھنسا ہوا ہے، ایک ایسے آسیب کا شکار ہے کہ اس کے سائے سے وہ نکل نہیں رہا ہے، اور گزشتہ 18 مہینے کے دوران ہر دن پوری قوم کے لیے ماسوا اشرافیہ کے، جو کہ سابق سفیر اشرف جہانگیر قائد صاحب کا آپ نے انٹرویو بھی سنا، بار بار وہ اشرافیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک رنج و الم اور محرومیوں کا ایک تازیانہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے، ہماری اشرافیہ کے ہاتھوں، سول ملٹری اشرافیہ کے ہاتھوں. ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم کو ناکردہ گناہوں کی ایک حسرت کی داد بھی مل رہی ہے، سزا بھی مل رہی ہے، جو ایک بار پھر
مایوسی اور وسوسوں کا شکار بھی ہو رہی ہے. اخلاقی، معاشی اور اقتصادی بحران آسمان کو چھو رہے ہیں. عمران خان بھٹو صاحب کی طرح امریکہ کو ہرگز نہ کہنے کی سزا بھگت رہے ہیں. پی ڈی ایم کی کٹھ پتلی اور ڈبہ جمہوریت نے پاکستان اور پاکستانی عوام کو ناکوں چنے چبوا دیے. رہی صحیح کسر موجودہ نگران حکومت پوری کر رہی ہے، اور آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں کس طرح عوام کے اہم اور بڑے پریشس وسائل ہیں جو کہ نگران حکومتیں اپنے مستقبل کے پروجیکٹس پہ، اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے خرچ کر رہی ہیں. اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اسی گھن چکر میں مسلسل پھنسا رہے گا؟ بہت بہت شکریہ.